آج ہم ایک ایسے قلعے کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جو انگلستان کے قلب میں واقع ہے اور صدیوں کی تاریخ کے ایک لازوال عہد نامے کے طور پر کھڑا ہے، جہاں قرون وسطیٰ کی شان و شوکت اور تصویراتی صلاحیتوں کی کہانیاں گونجتی رہتی ہیں۔ ہم ایک بہت ہی شاندار قلعے کی طرف رواں دواں ہیں جس کا نام وارک کاسل ہے۔ وہاں جانے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو چند دلچسپ مسحور حقائق سے بھی آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قلعہ کم و بیش 1000 سال پرانا ہے۔ اپنی طویل تاریخ کے دوران یہ قلعہ مختلف شاہی خاندانوں کا گھر بھی رہا ہے۔ اس قلعے کے بارے میں کچھ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے حالوں میں بھوت بھری شکلیں اور خوفناک مقابلے کی کہانیاں گونجتی رہتی ہیں۔ قلعے میں ایک گوسٹ ٹاور بھی موجود ہے جہاں اکثر غیر معمولی سرگرمیوں کے بارے میں سننے کو ملتا ہے۔ کسی زمانے میں یہ قلعہ ریچھوں کا گھر بھی رہا تھا۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان پراسرار کہانیوں کا سراغ لگایا جائے، لیکن ہمارا ساتھ ضرور دیجیے گا۔ اس قلعے کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ اپنے گزرے ہوئے دور کے رازوں کی سرگوشیاں کرتا ہو۔ آج یہ کاسل برطانیہ میں سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ پرکشش مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور اپنے اندر غرق ہوئی تاریخ کو شاندار انداز میں پیش کر کے گزرے ہوئے دور کی رغبت دلاتا ہے۔ اس قلعے میں آپ کو تاریخ اور ثقافت کی تعلیمی سرگرمیوں میں مشغول بچے، نوجوان اور بوڑھے سبھی نظر آئیں گے۔ ہم اس وقت گریٹ ہال میں موجود ہیں۔ 1604 میں وارک کاسل کنگز جیمز اول نے سر فلکے گریول کو تحفے میں دیا۔ ان کی آمد پر قلعہ بہت ہی خستہ حال تھا۔ سر فلکے نے تقریباً 20,000 پاؤنڈ خرچ کیے، جو کہ آج کل کے زمانے کے مطابق 8 ملین پاؤنڈ کے قریب ہے، اور تب جا کر کے قلعے کی مرمت کا کام شروع ہوا۔ خیر، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، فیشن آگے بڑھتا گیا، اس کا اندرونی حصہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا گیا۔ دسمبر 1871 میں ایک زبردست آگ نے اس نجی اپارٹمنٹس اور گریٹ ہال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریاستی کمرے خوش قسمتی سے پتھر اور موٹی دیواروں سے بنے ہوئے تھے جو کہ آگ نہ چھو سکے۔ گریٹ ہال اور مشرق میں پرائیویٹ اپارٹمنٹس جو بھی تھے وہ تمام مکمل طور پر خاکسار ہو گئے۔ جب جارج گریول کو آگ لگنے کا پتہ چلا تو اس کے 2 بچے اوپر والے کمرے میں سو رہے تھے، لیکن وہ عین وقت پر سیڑھیوں سے نیچے بھاگے اور اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، اور ایک بار پھر ان اپارٹمنٹس اور اس گریٹ ہال کو دوبارہ سے بنانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ ہم آگے ریڈ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ کمرہ آنے والے مہمانوں کے لیے پہلے کمرے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہ دونوں طرف کے بڑے کمروں کے درمیان ایک چھوٹا سا استقبالی کمرہ دکھایا گیا ہے۔ 17ویں صدی میں پہلی بار تعمیر کیا گیا اور آج تک غالباً اس میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ سرخ روم کی سرخ دیواروں پر آپ کو جو تصویر دکھائی دے رہی ہے، یہ گریول سر فلکے کو دکھایا گیا ہے۔ افسوسناک طور پر 1628 میں اس کے پیٹ میں اس کے اپنے ہی نوکر نے چرا کھونک دیا۔ زخم بہت گہرے تھے اور اسے تقریباً 1 ماہ تک ان زخموں کو جھیلنا پڑا۔ زخموں کی تاب نہ لا سکا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ کیا کہ ہر وقت جی حضوری میں سر جھکائے کھڑے ہو احیا، اگر بغاوت کا پر تمہارا بھی پھڑ پھڑائے تو سر اٹھاؤ۔ یہ کمرہ روایتی طور پر مرد مہمانوں کے کھانے پینے اور آرام کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔
اسی زمانے میں یہاں سیاست کی باتیں ہوتی تھی، سگریٹ نوشی اور بلیئرڈ بھی کھیلا جاتا تھا۔ چاروں اطراف آپ ان لوگوں کی تصاویر دیکھ رہے ہیں جو کہ دوران جنگ لڑے اور اپنی جان دے بیٹھے۔ اس قلعے کا ماڈل جو کہ اس کمرے کے بالکل درمیان میں موجود ہے، 1604 میں قلعے کی بہت پرانی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کبھی اس قلعے کا وزٹ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ قلعہ بہت ساری تبدیلیوں سے گزرا ہے۔ دیوار پر لگی یہ گلکاری، جسے ٹیپسٹری بھی بولا جاتا ہے، یہ 17ویں صدی سے یہاں پر موجود ہے۔ غیر عمومی طور پر اس میں گلٹ یا چاندی کے دھاگے استعمال نہیں کیے گئے، بلکہ اس میں قدرتی رنگین دھاگے استعمال کیے گئے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان دھاگوں کا رنگ مدھم نہ پڑ جائے، اسی لیے ان میں پیشاب کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک بہت حیرانی کی بات ہے۔ راہداری سے گزرتے ہوئے ہماری نظر ایک 545 لیٹر کے برتن پر پڑی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں ایک دیو بھی رہتا تھا جس کا نام گائے تھا۔ وہ اپنا صبح کا ناشتہ اس برتن سے کھایا کرتا تھا۔ اس قلعے میں 14ویں صدی سے ایک چیپل بھی موجود ہے، لیکن 7ویں صدی میں اسے دوبارہ تعمیر کروایا گیا، جہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ گریول اور اس کا خاندان عبادت کرتے تھے۔ یہ کمرہ اسٹیٹ روم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کمرے کو 1763 میں فرانسس گریول کے حکم پر بنایا گیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمرے کا ڈیزائن واضح طور پر اطالوی احساس کا حامل ہے، اور خوبصورت چھت کو سونے کے پتھر سے نمایاں بھی کیا گیا ہے۔ یہ قلعہ بھوتوں کی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ چلیے چند آپ کے گوش گزارتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس قلعے میں سر فلکے کا بھوت، جس کو اس کے نوکر نے قتل کر دیا تھا، وہ آج بھی اس قلعے کے ایک ٹاور میں موجود ہے جس کو گوسٹ ٹاور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ آج بھی مختلف روپ میں اس قلعے میں کہیں نہ کہیں موجود ہے اور لوگوں کو مختلف انداز میں ملتا ہے، اور کبھی کبھی لوگوں کو یہاں تنگ بھی کرتا ہے، لیکن خدا جانے اس میں کتنی حقیقت ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور ایک ایسے نوکر کی کہانی بھی سننے کو ملتی ہے جو کہ ایک چوری کے الزام میں پکڑا گیا جبکہ وہ بے قصور تھا۔ اس پر وحشیانہ تشدد کیا گیا اور اسے بہت بے رحمی سے مارا گیا، اور اس کے مرنے کے فوراً بعد اس قلعے میں ایک سرخ آنکھوں والا جانور آیا جس نے اس قلعے کے بے شمار لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ ہمیشہ کی طرح قلعے کی بلند دیواریں، اونچے مینار ان لوگوں کی طاقت اور عظمت کا نشان رہی ہیں۔ خیر، ایسے اونچے میناروں اور دیواروں کا کیا فائدہ جو انسانیت کی بھلائی کے لیے نہ بنائے گئے ہوں۔ ہمیں تو ہمارے روحانی استاذ اشفاق احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی داخل ہو، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو وہ دیوار بن جائیے جو تھکے ہوئے کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ پاک سے محبت ہے۔